اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے نماز کی دوسری شرط کا۔ نماز کی دوسری شرط ہے ستر عورت، یعنی نماز کے اندر وہ حصہ چھپانا ضروری ہے جو نماز کی شرط ہے۔ وہ نماز کے اندر بھی چھپانا ضروری ہے اور نماز کے باہر بھی۔ تو عورت کا معنی ہی پردہ ہے، یعنی چھپانے کی چیز ہے، اس کو پردے کے اندر ہی رہنا چاہیے۔ تو اب بات کرتے ہیں، اگر کسی مرد نے یا عورت نے اتنے باریک کپڑے پہنے کہ ان کا جو جسم ہے اندر سے نظر آ رہا ہے تو ان کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ مرد کے لیے کون سا حصہ، جسم کا کون سا حصہ جو نماز کے اندر چھپانا ضروری ہے اور شرط ہے۔ وہ نماز کے اندر ہو تب بھی ضروری ہے، نماز کے باہر بھی ہو تو تب بھی اس کے لیے وہ جسم ڈھانپنا ضروری ہے۔ تو مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں تک، مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا جسم چھپانا یہ شرط ہے، نماز کے اندر بھی نماز کے باہر بھی۔ بعض دفعہ لوگ اپنی شلوار کو اوپر کر لیتے ہیں، گھٹنوں سے بھی اوپر کر لیتے ہیں، تو یہ حرام ہے گھٹنوں سے اوپر شلوار کرنا لوگوں کے سامنے شلوار کو گھٹنوں سے اوپر کرنا یہ حرام ہے۔ اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا۔ کھیلوں کے میدان میں بھی اسی طرح ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے وہ کاچے پہنتے ہیں جن سے وہ گھٹنے جو ہیں وہ نہیں ڈھانپتے، تو وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، لوگ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو دکھانے والا بھی گناہ گار ہو رہا تو دیکھنے والے بھی گناہ گار ہو رہے ہیں۔ لہٰذا نماز کے اندر بھی نماز کے باہر بھی ڈھانپنا یہ ضروری ہے، اور جو اس طرح کام دکھاتا ہے گھٹنوں سے اوپر کا کوئی جسم تو وہ گناہ گار ہوگا، یہ حرام ہے جسم دکھانا۔ اب بات کرتے ہیں عورت کی۔ عورت کو نماز کے اندر کون کون سا جسم ڈھانپنا ضروری ہے اور کون کون سا ڈھانپنا نہیں چاہیے۔ عورت کے لیے چہرہ جو ہے وہ اگر نہ ڈھانپے، نماز کے اندر نہ ڈھانپے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ ہاتھ کی ہتھیلیاں بھی نظر آئیں تو نماز ہو جائے گی، پاؤں کے جو تلوے ہیں وہ بھی نظر آئیں تو ان سے بھی نماز ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر عورت کا کوئی اور جسم نظر آئے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کا اور سارا جسم ڈھانپنا ضروری ہے۔ تو یہاں پر بات کرتے ہیں کہ جو جسم ڈھانپنا ہے، جو نماز کی شرط ہے، جو نماز کے اندر بھی ڈھانپنا ضروری ہے، نماز کی باہر بھی ڈھانپنا ضروری ہے۔ تو اگر نماز کے اندر وہ حصہ نظر آ گیا جسے ڈھانپنا ضروری ہے، عورت کا نظر آ گیا یا مرد کا جو ہے وہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں تک ہے، ناف اس میں داخل نہیں ہے، وہ اگر نماز کے اندر نظر آ جائے تو کتنا نظر آ جائے، کتنی دیر نظر آتا رہے تو نماز اس کی فاسد ہوگی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مرد کا جو اعضاء ہیں وہ 8 ہیں، چھپانا، ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں تک جو اعضاء ہیں وہ 8 ہیں، علیحدہ علیحدہ ہیں۔ جس طرح ایک ران ہو گئی گھٹنوں تک، یہ ایک حصہ، دوسری ران جو اپنی جڑ سے لے کر گھٹنوں تک یہ دوسرا حصہ، اسی طرح 8 حصے ہیں، 8 اعضاء ہیں۔ تو ہر ایک اعضاء جو ہے اس کا چوتھا حصہ، 4 حصے کریں گے، چھوٹا اعضاء ہو یا بڑا اعضاء ہو، اس کی 4 حصے کریں گے۔ اگر وہ 4 حصے کرنے کے برابر، 4 حصے جب کریں گے تو دیکھیں گے چوتھائی حصہ اگر نظر آ رہا ہے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ یعنی 4 حصے کریں گے، وہ آدمی کو اندازے سے پتہ چل جاتا ہے نا کہ کتنا حصہ میرا نظر آیا۔ اگر اس کا چوتھائی حصہ نظر آ رہا ہے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ فاسد کب ہوگی؟ اگر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اس کا چوتھائی حصہ نظر آیا، اس نے دستی ڈھانپ لیا، یعنی ایک رکن ادا کرنے سے پہلے ڈھانپ لیا، جس طرح سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس سے پہلے اس نے ڈھانپ لیا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اگر اس سے بعد اس نے ڈھانپا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو اسی طرح عورت کا بھی اسی طرح مسئلہ ہے، اگر اس نے دستی ڈھانپ لیا، چوتھائی حصہ نظر آیا، اس نے ڈھانپ لیا، اگر چوتھائی حصے سے کم نظر آیا تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ تو اگر کسی نے جان بوجھ کر اس طرح کیا تو جب ہی وہ اس کا حصہ نظر آئے گا، چوتھائی حصہ اس سے کم نظر آئے گا، نماز فاسد نہیں ہوگی، پوری نماز پڑھ لے۔ اگر چوتھائی حصہ نظر آیا
تو جب وہ چوتھائی حصہ نظر آتی ہی اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اگر اس نے جان بوجھ کر اس طرح کیا۔ تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ چوتھائی حصہ کون سا ہے۔ ایک عضو، یعنی یہ میرا ایک کونیوں، ہاتھ سے لے کر کونیوں تک ایک عضو اعضا ہے، اس کے 4 حصے کرتے ہیں، 1 2 3 اور 4۔ اگر دیکھیں گے کہ چوتھائی حصہ نظر آ رہا ہے تو نماز نہیں ہوگی، اگر اس سے کم نظر آ رہا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔